السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عواسی کے ساتھ. مہمانوں کو میں پہلے تعارف کرا دوں, ٹاپک صاحب کو بعد میں بتاؤں گا. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہم نیوز کے. بہت شکریہ آپ کا. الیکٹرانک میڈیا کے عارف الوی ممنون حسین ود اختیارات. بٹی صاحب کو تو آپ نے دیکھ لی ہے, ارشاد بٹی صاحب, اور افتخار صاحب ہمارے ساتھ, افتخار احمد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میں ذرا دو تین چیزیں جس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کی کارکردگی 7 مہینے میں اب تک کی کارکردگی کیسی ہے. پنجاب اور مرکز کو اگر علیحدہ علیحدہ کر کے بھی بات ہو جائے تو وہ بھی بہتر رہے گا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی رہائی, ضمانت, ڈیل, ان چیزوں پر بھی بات ہوگی, اور بلاول صاحب کے ٹرین مارچ پر بھی بات ہوگی. مالک صاحب, تحریک انصاف 7 مہینے, ایک ہیڈ لیس چکن ہوتا نا, ایسا لگتا ہے وہ بہت کچھ بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آپ کا ویو کو ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ ابھی تک ان کو یہ نہیں, بیرنگز رائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کیا فوکس ہے, کرنا کدھر ہے, اور خاص کر پنجاب میں تو بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ رہ گئے ہیں. ایک آئی بلیو چائنیز سینگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ ایک آدمی 400 قدم اکیلا آگے لے, اس سے بہتر ہے کہ 400 لوگ مل کے اکٹھے ایک قدم آگے اٹھائیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوتا نا کہ جلوس ہوتا ہے, اس کو بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے عمران خان آگے نکل گئے ہیں, وہ کوئی 200 میل آگے بھاگ رہے ہیں, سڈنلی پیچھے مڑ کے دیکھیں ساری ٹولی پیچھے گئی ہے. واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, جو انٹینشنز ہیں پرائم منسٹر کی, جو پروفیسڈ انٹینشنز ہیں, جو کئی جگہ پہ نظر بھی آتی ہیں, اس کی مشینری کا سیریس ڈسکنیکٹ ہے. نیت ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی کے علاوہ میکانزم نہیں ہے. دیکھیں نا, اب کسی بھی گورنمنٹ کا چل رہا پاکستان میں, اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب میں نہ تیریں تو اب ڈوبتے آپ اسلام آباد میں. اگر یہ مجھے خطرہ ہے کہ ان کی انریولنگ پنجاب سے شروع ہوگی. پنجاب میں بالکل ایک اسٹیگننسی ہے, پورے ملک کو علیحدہ چھوڑ دیں. فرسٹ لیٹ اسٹارٹ ود پنجاب. پنجاب میں ایبسلیوٹ اسٹیگننسی ہے, ایبسلیوٹ لیک آف لیڈرشپ ہے, ایبسلیوٹ لیک آف ایبسنس ٹو ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے. وزیر اعلیٰ نام کا تو ہے, پاور سینٹر سب کو پتا ہے جو 4-5 ہیں. ایون چیف سیکرٹری تک 3 ہے پنجاب میں. ایک سرونگ ہے. شہباز صاحب کا نظر آتا تھا نا کر کیا رہے ہیں. نہیں کاشف, ایک سرونگ چیف سیکرٹری غلط یا ٹھیک ہے, غلط بات ہے, بٹ ایک سرونگ نظر آتا تھا کر کیا. 2 ریٹائرڈ ہیں. وہ 2 ریٹائرڈ کی زیادہ افسران بات مانتے ہیں کیونکہ وہ 2 گھروں میں جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی کنفیوژن ہے. اب آپ کے سامنے جو اتنا ایک پبلک ہیوملیشن بھی ہوئی, جو ایک بل پاس ہو گیا کہ جی تا حیات یہ پریولیجز ہوں گی, پھر وہ ایگ آن دا فیس اس کو واپس اٹھانا پڑا. تو بڑھنی چاہیے تھی. میں تو اس معاملے کے حق میں ہوں. تنخواہیں بٹ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ میں تا حیات مجھے یہ ملے, اس کے میں خلاف ہوں. اور مزے کی بات ہے جو بزدار صاحب نے بڑھنے کی بات نہیں ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کسی کے میت پریزیڈنٹ بننے دا وقت ہونا تے تنخواہ بدھان دا وقت کوئی نہیں ہے. بڑی چنگی گل نہیں, تنخواہ پہ کوئی ایشو نہیں, تنخواہ پہ کوئی ایشو نہیں تھا. نہیں, ان کو ایشوز ہے نا. یہ مسئلہ یہ اپنی تنخواہ کے لیے ہم ہر جگہ ڈیلیں کرتے ہیں کہ یار مینوں زیادہ تنخواہ کتوں ملے. ہم ریاست, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی, پبلک مڈل کلاس یا یہ لوگ نہ آئے پالیٹکس میں. پہلے فیصلہ کر لیں, پہلے تو ایک فیصلہ کر لیں کہ پالیٹکس جو سی ہے یہ فلنتھروپک کام کروانا ہے یا صحیح معنوں میں ڈیلیور کرانا ہے. فیصلہ کر لیں کہ پارلیمنٹیرین بننا, لیجسلیٹر بننا, کیا یہ نوکری ہے یا کیا یہ ایک مقصد اور ایک پیشن ہے. پھر آپ یہ مقصد ان لوگوں کے لیے مختص کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ بڑا ہے. نہیں, پیسوں کی ضرورت یہ نہیں ہم بات کر رہے. جہاں پہ آپ غلط مسلیڈ کر رہے ہیں. آڈینس کو مسلیڈ نہ کریں, آڈینس کو مسلیڈ نہ کریں. ایشو تنخواہیں ریشنلائز کرنے کا نہیں تھا. بہانہ بنایا گیا کہ جی بلوچستان کی تنخواہیں زیادہ ہیں, فلانے صوبے کی زیادہ, ہم ان کو برابر کر رہے ہیں. اس میں اور یہ تا حیات جو سی آپ کی مرات ہیں, اور 2 بندے, اور 2 ڈرائیورز, 2 نوکر, 4 گاڑیاں, یہ یوٹیلٹی بلز, یہ ٹوٹلی گیم ہو رہا ہے. اس کو تنخواہیں بنیادی دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں, اس میں بہت سے پولیٹیشینز ایسے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو بڑے مڈل کلاس گھروں سے ہیں. آپ یہ سر کاغذات میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. اس طرح کے مڈل کلاس, مجھے یار آپ 2-3 کوئی مڈل کلاس یہ مین بتا دیں اچھے واقعی جینوئن مڈل کلاس والے جو کسی بھی پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ الیکشنز کر کے آئے ہوئے ہیں. مجھے تو ایک بندے کو میں نہیں جانتا. کوئی ریزرو سیٹس پہ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, سینٹ میں آپ کی میں بات مانتا ہوں, مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جنرل.
یہ کون سے اس میں نئی آئیڈیالوجیکل پارٹی کے لوگ ہیں؟ سارے 3 پارٹیاں بدل کے 4 باری ایم پی اے بن کے آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹس میں 400 ایم پی ایس کو ساروں کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ رکھیں۔ پھر آپ دوسرا ایگزامپل دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں ارشاد میرا ایک سوال ہے، میں نے پالیٹکس اچھا کوئکلی ون کوسچن، میں ٹائم نہیں باقیوں کو لوں گا، تقریباً 1150 پلس آپ کے پارلیمنٹیرینز بنتے ہیں پروونشل اور نیشنل بتا کے، اس میں 20 لوگ ایسے ہوں گے جو جنرلی مڈل کلاس کے ہوں گے، باقی سارے بھائی کوئی فلانا کھوکھر تھا، کوئی فلانا تاجر، کوئی فلانا یہ جو ارب پتیاں ٹیکس یہ بھی نہ دوئے تو لاہور کے کھوکھر برادران، کاغذوں کے اندر جناب کچھ نہیں، محلات بنے ہوئے، لینڈ گرابر ہے، آپ چاہیے یہ لوگ ہیں نا، نہیں تو پھر آپ تو پالیٹکس ایسی کروانا چاہتے ہیں جس میں صرف یہی بھائی جان، یہ تنخواہوں پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں جو اپنے الیکشن پہ 8-8 10-10 کروڑ لگا سکتا ہے، وہ تنخواہوں پہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ تو چاہتے ہی کہ ایسے ہی لوگ ہی سیاست میں آنے چاہیے جو اربوں پتی ہوں، جو 10 کروڑ روپیہ لگائیں، 50 نکالیں گھر میں، میں چاہتا ہوں آپ کہیں مڈل کلاس میں چاہتا ہوں 10 کروڑ والا آئے جو ٹیکس دیتا ہو آئے، 20 کروڑ والا آئے، اچھا ہے، بیکاز وہ کم، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ لا کے کچھ دے گا، لے کے نہیں جائے گا، پروفیشنلز نہیں آنے چاہیے، ٹیکنوکریٹس نہیں آنے چاہیے، اچھے لوگ نہیں آنے چاہیے، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں بھائی، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں، وہ تو میں نے کہا آپ کو ریزرو سیٹس ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹس افتخار صاحب ایسے ابھی جنرل الیکشن میں افتخار صاحب سے پوچھ لو، وہ ابھی سے بزرگ ہیں۔ افتخار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی یہ بتائیے، یہ تو خیر تنخواہوں والی بحث تو بہت لمبی بحث ہے، ہمارا تو ڈس ایگریمنٹ چلتا رہے گا اس پر، یہ پنجاب کی حکومت کیسی چل رہی ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیں پنجاب کی حکومت بہت سلو ہے، اب پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے سے چیف منسٹر نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، میٹنگز لے رہے ہیں، اور کچھ پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں، جو تبدیلی کا نعرہ ہے اس کو عمل بنانے کے لیے ایسے ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں جس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کے بارے میں تو کہنا مشکل ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے۔ اور جس طرح ہم مقابلہ کرتے ہیں اس کا شہباز شریف کا، کیونکہ ہم سب لوگوں نے 30 سال سے جو حکومت پنجاب میں دیکھی ہے، یا وہ نواز شریف کی دیکھی ہے، اس کے بعد بھٹو صاحب کی دیکھی ہے، غلام حیدر وائیں کی دیکھی ہے، اور شہباز شریف کی دیکھی ہے، نقوی صاحب کی دیکھی ہے، ان سب میں سے جو تیز پھرتیلا ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے وہ شہباز شریف نظر آتا ہے۔ تو ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں تو شہباز شریف سے کرتے ہیں۔ شہباز شریف ایک ورکالک آدمی ہے، وہ ہر وقت کام کرنے میں بلیو کرتا تھا، تو اس کا مقابلہ تو شاید نہ ہو سکے ایک، اور پھر اس کا ایکسپوئر تھا۔ سر لیکن آپ کو تبدیلی کس کس جگہ نظر آ رہی ہے؟ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کریڈٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے، آپ کو تبدیلی نظر کدھر آ رہی ہے؟ یہ تو تبدیلی سرکار ہے نا جی، انہوں نے تو بہت کچھ بدلنا تھا نا۔ تبدیلی سر ایک دن میں تو نہیں بدلا جا سکتا، سر 7 مہینے میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے، کیا 30 آپ کو وہ انٹینشن نظر آ رہی ہے کہ آپ پولیس ٹھیک ہوگی، عدالتوں میں انصاف ہوگا، پٹواری ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں جی، بالکل میں حیران رہ گیا ہوں کہ ہم لوگ کتنے، میں خود شاید پسند نہ کرتا ہوں حکومت جو آئی ہے، لیکن ہم وہ بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا۔ لاہور شہر میں انکروچمنٹ ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ لاہور میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں، نہ دے رہے ہیں، نہ دیں گے۔ بجلی چوری ہوتی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات جو کل عمران خان نے کی، میں حیران ہوں کہ آج کوئی میڈیا چینل اس کو ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل رستہ بتایا ہے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے آئین کے اندر ایک آرٹیکل کے بارے میں کہا کہ اس آرٹیکل کو میں پرنسپل آف پالیسی سے نکال کے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کسی نے کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ ایک چیلنج دیا ہے اس آدمی نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو غربت کے خاتمے کی بات کرتی ہیں، جو بے روزگاری کی خاتمے کی بات کرتی ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی بات کرتی ہیں، جو اس ملک کو سوشل سیٹ اپ اس کا چینج کرنا چاہتی ہیں، وہ اس کلاس میں لکھا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، تو پھر چینج تو ایسے نہیں آئے گی۔
चेंज ऐसे नहीं आएगी. नहीं, एक सेकंड नहीं, प्लीज एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट नाउ. मतलब एक चेंज ऐसे तो नहीं आएगी. लाहौर में क्या नहीं होता रहा, यहाँ पे थाने बिकते रहेंगे. सर यही तो रुकना है ना जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पहले नहीं करते थे, अब भी नहीं कर रहे, आगे भी नहीं करेंगे. ये दिस इज नो, ये आगे भी नहीं करेंगे. कोशिश रुकने की होगी तो नजर आएगा कि कुछ हो तो रहा है. भाई एक सेकंड, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा हो रहा है. यानी आप समझते नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो तैयार है, साइन बनाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी तनख्वाह में इजाफे के लिए नहीं है. वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी को चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं है. वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी को जाती फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है. वो मेरे लिए है. ठीक, जो आइन ने मुझे हक दिए हुआ है उसकी वो बात कर रहा है, और हम लोग हैं कि हम उसको डिस्कस करने को नहीं, तैयार वो बहुत नहीं अच्छी हैं, बात है, अच्छी क्योंकि चीजों को हमारी appreciate तरजीहात ही कुछ और हैं. आपकी नहीं, अप्रिशिएट नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए. Support करते हैं सर, हमें बिल्कुल, चैलेंज अच्छी करनी चीज को है, कौन नहीं आगे support आके करता? सपोर्ट मेरा करे. नाम लेंगे तो आए करेंगे. मौलाना फजल रहमान आके बच्ची सपोर्ट साहब. करे, नहीं, दोबारा एमक्यूएम आके सपोर्ट करे, अगर वो अवाम के साथ हैं. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, सबको सपोर्ट करना चाहिए. आपकी असेसमेंट को मुझे सर पहली बात तो ये है कि 7 महीने हुए, कोई शक नहीं. दूसरी बात ये है कि ये 70 साल और फिर स्पेशली 40 साल. तीसरी बात ये है कि उसका गंद पूरा या उसका बैड. लेकिन ये बहस हमें छोड़ देनी चाहिए कि वो होता था तो ये भी होता रहेगा, वो होता था तो ये भी होना था, ये भी होना था, क्योंकि यही बदलने के लिए ये आए थे. पहली बात, यानी हम छोड़ा. और बाकी हुकूमतों के मुकाबले में इनके पास शायद टाइम भी कम होगा. हाँ, क्योंकि इनका एनालिसिस अब से शुरू हो गया है. अब अच्छा, कि हजरत ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, डिलीवर कर रहे नहीं कर रहे. वादे, दावे, नारे, मदीना रियासत और थिन मेजॉरिटी और पॉलिटिकल समझौते और 7 महीने, ये सारी चीजें एक तरफ रख दें. इसके अलावा एक जो उनको माइनस पॉइंट है इमरान खान साहब को कि नालायक, नाअहल और खचरी टीम उनके साथ है ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल में. 4-5 आप बंदों की लिस्ट बना सकते हैं. 46 वजारतें फेडरल की, इतनी पंजाब में कितने काम कर रहे हैं 7 महीनों में, कितनों आपको एक खबर दे दूं, ये बहस हुई है पिछले हफ्ते. शेख रशीद साहब ने कहा कि जी अपनी मंजी तले डांग फेरो, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है. किसी ने बीच में मैंने सुना ये भी कहा कि खान साहब आपकी नेकनामी और आपके नाम के अलावा इस वक्त पीटीआई के पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं है. और उसकी वजह यह, और बड़ी तफसीली बहस हुई कि हम कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. क्या ये इसलिए कि रैंडमनेस बहुत है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक करना है तो सब कुछ कर रहे हैं. क्या उनको फोकस नहीं करना चाहिए? 5-6 चीजें उठाएं मरकज में, 5-6 चीजें उठाएं जो क्रिटिकल आपकी इंटरजेक्शंस हो पॉलिटिकल, कि मरकज में हमने वफाकी हुकूमत के तौर पे इकोनॉमी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ 6-7 चीजें ऐसी मरकज में करें, और पुलिस, पटवारी वगैरह वगैरह, अदालतों में इंसाफ मिले, और उसके ऊपर फोकस करें पूरा कि किस तरह करना. नहीं सर, नहीं हो रहा ना. बेसिक चीज करना चाहिए. बेसिक करना तो चाहिए. मैं तो जब पैदा हुआ तब से सुनना, और मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि तुझे ये करना चाहिए. मैं नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? करना चाहिए से निकले, घरवालों की कोई बात करना नहीं चाहिए तो निकले. जुगत मारी. अच्छा नहीं. अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक रिवाइंड हल्का करते हैं. डीपीओ पाकपतन, छोड़ लेने दे, किसी चंगी जगह बैठे होते हैं. डीपीओ पाकपतन वाला कोई पता नहीं था उनको, डॉलर का कोई पता नहीं उनका, गैस के बिजली का कोई पता नहीं था उनका. समरी खुद साइन क्यों छोड़ दें. नासिर दुरानी चले गए, कोई कुछ नहीं. पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई, इधर जाती रिफॉर्म्स नहीं. नए सूबे पे कोई 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी, पंजाब क्योस, केपीके क्योस, बलूचिस्तान क्योस. ये एक 100% है. गरीब आदमी सख्त लफ्ज है. हाँ है. हम मुझे तो क्यों क्योस नजर नहीं आता. नहीं, हम ब्लेस्ड पीपल हैं. कुछ नहीं हो रहा, ये कहना बात है. हमारे प्रॉब्लम्स और हैं, आपको एक दिन लाइन में लगना पड़े ना गैस का बिल कम करवाने के लिए, तो क्योस का लफ्ज लग पता जाए. ये अच्छा, लाइन में लग के गैस का बिल करना है क्योस. अब ये है कि बहुत खूबसूरत, अब बहुत खूबसूरत बातें कल भी उन्होंने की. गुर्बत के खिलाफ जहाद, उन्होंने ये भी साथ फरमाया कि मुझे अभी नहीं पता कि कितने गुर्बत की लकीर से नीचे, लेकिन वो जहाद करना चाहते, मान लिया उन्होंने. वो खवातीन का, बच्चों का, बूढ़ों का, सारों का. सानिया निश्तर पीपल्स पार्टी के साथ थी, मुस्लिम लीग नून के साथ थी, तहरीक इंसाफ के साथ हैं. नदीम उल हक की हम सुनते थे पीपल्स पार्टी में, वरस्तु थे. प्रोफेसर इकबाल हमारे जर्मनी से मुकाबले करवाते थे. फुल स्टॉप, कामे, बकरी, कट्टा, भैंसें, सारी ये कर लें. कोई छोटी इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई अच्छे लफ्ज, कोई कंपैशन, कोई पता नहीं वो कौन से अंग्रेजी लफ्ज, सारे छोड़ दें. बात ये है कि ये करवाएंगे किससे? अकेला इमरान खान? अगर अकेले इमरान खान ने करना है तो मैं 100 नंबर उनको देने को टीम कैपेसिटी इशू, नेवर ना ब्यूरोक्रेसी है ना टीम. अच्छा,
पंजाब में जब वो तकरीर करके निकलते, इमरान खान साहब की अपनी कैबिनेट मीटिंग्स की कोई हमें आउटपुट मिलता है, इमरान खान साहब की अपनी ज़ात में कोई हमें ईमानदारी मिलती है, इमरान खान साहब अब सियासतदान बन गए, बहुत सारे इश्यूज उनमें भी आ गए, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जमा तफरीक करते रहते हैं। बाकी जब वो पंजाब कैबिनेट से उठ के आते हैं तो बाद में लोग ठट्ठा हंसे मजाक, फेडरल में कितने लोग हैं जो उनके विजन के साथ हैं, ये तो उनके विजन के साथ थे ही नहीं। तो ये बेसिकली दो चीजें, ये तो कियोस बता रहे हैं मालिक साहब, ऐसे ही लगता है कि मुल्क खत्म होने वाला, खुदा ना दो खास्ता। चीजें नहीं, दो चीजें हैं, सुन ले, कोई बात नहीं, मैं लफ्ज़ कियोस वापस लेके तो उसमें टार्चर डाल भट्टी देता हूँ। साहब नसर के रैप आर्टिस्ट हैं, ये नसर में रैप डीजे भट्टी। अच्छा, आप बात ये है, बुनियादी तौर पे मैं सुन कहने लगा था बट पट्टी, लेकिन रहने दें, वो मेरे ससुराल है। अच्छा, बेसिक बात ये है भाईजान के ख्वाब, नारे, वादे, मेरे ज़हन चाहिए ब्रेक की दस्तक। नहीं, ब्रेक ही दस्तक। ख्वाब, वादे, नारे, दावे, तवक्कुआत सिफर, 7 महीनों में सिफर। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं वो, हमें वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट फुटबॉल के वर्ल्ड कप में मेसी से और वो जो दूसरा कौन से रोनाल्डो से बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है। दोनों की टीमें क्वार्टर फाइनल में हार पहुंची भी नहीं कि हार गई। वो जो बोस्निया, तेरे विच मेरे विच साडे विच जोकोविच, वो फाइनल में खेले थे। क्यों? क्रोएशिया। क्यों? तेरे विच मेरे विच साडे विच सारे विच, क्यों? टीम एफर्ट थी। टीम एफर्ट नहीं है भाईजान, टीम नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। हम इसी भंबल बोसे में रहेंगे। आपने क्रोएशिया की टीम भी देखी, बड़ी अच्छी टीम है। हम यानी इसी में रोले में लगे रहेंगे, नाम बहुत सारे, इसी रोले में लगे। मरियम नवाज के ट्वीट्स, बिलावल की चीख के बातें करना, इमरान खान की होप, इसी में मारे जाएंगे हम। भाई साहब इतना, मैं तो सहम गया हूँ भट्टी का अनइंटरप्टेड ये जो है ना रैप फ्लो, इसके बाद बात करते हुए डर लगता है। नहीं, बात ये है आशिफ के इंटेंशंस की बात, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इससे फर्क नहीं पड़ता नियत आपकी क्या है। दो चीजें देख लें ना, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देख लें या वही चीजें अगर आप करेंगे तो नतीजे भी वही होंगे। हम फवाद पर होते थे, आपने आजम खान बना दिया जूनियर अफसर, उसी तरह वो अपने बोर्ड में बैठा हुआ उठ के बाहर चला गया, ये भी अपने बोर्ड में अपनी प्रमोशन। तो आपको ब्यूरोक्रेसी का तो पुराना इशू है, ब्यूरोक्रेसी ये देखिए ब्यूरोक्रेसी आपके इंसानी जिस्म में जो हड्डियों का ढांचा है ना, वो होती है ब्यूरोक्रेसी। वो रियासत ब्यूरोक्रेसी तो प्रॉब्लम, उसके ऊपर खाल चढ़ी होती है निजाम की। अगर आपका हड्डियों का ढांचा ठीक नहीं है, आपकी बॉडी नहीं खड़ी हो सकती। तो ब्यूरोक्रेसी तो आप बाहर से नहीं ला सकते ना, ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चर्स वही हैं, वही स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा, इनके पॉलिटिकल अभी भी इनके वजीर दूसरी पार्टियों से रात को बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, खुद बता रहे होते हैं। 10 सेकंड दे दो। नहीं, 5 अच्छा 5 सेकंड। इसके बाद आपसे 22 करोड़ का मुल्क है, आपने एनर्जी पे टास्क फोर्स बनाई। इसके बाद हमारा टास्क फोर्स का सीरियस इशू है, टास्क फोर्स का आपने एनर्जी पे टास्क फोर्स बनाई, उसका हेड आपने किसको बनाया? नदीम बाबर साहब को। आपको पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिला, वही बंदा जो खुद IPPs के साथ था, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज थी। उस पर असद उमर ने कहीं ब्रीफिंग में कहा, इस तरह का बयान उनकी तरफ से मंसूब हुआ कि नहीं मैं ओवरऑल तो मैं देखूंगा ना। आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलावा कोई नहीं मिलता। आपने अगर लार्जली मुझे बताएं, ये तो आप बेसिक स्पेसिफिक्स में डेविल लाइज इन डिटेल काशिफ, यही चीजें आप जब खाना, आप पूरी हांडी नहीं आप खाते, आप उंगली मारते हैं, चखते हैं, नमक तेज है, मिर्च तेज है। अगर आप बेसिक फ्लॉड स्ट्रक्चर में वही बेसिक बात ये है, वही बात है ना कि यू कांट कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप स्ट्रक्चरल ही अपना ठीक नहीं कर सके ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, वो तो 6 महीने में आपका ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा? आप 22 साल से, एक सेकंड, आप 22 साल से अपोजिशन में थे। डायरेक्शन मुझे बड़ी खुशी होती इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन और का कहा, मैं 6 साल से कह रहा हूं तैयारी करो। और आपको याद है सबसे पहले पाकिस्तान में कोई बात करता था ना, तो शैडो कैबिनेट की इमरान खान करते थे, बात करते थे कि हमने 100 बंदा तैयार किया। वो कहां गए लोग यार? 7 महीने हो गए आपकी कॉर्पोरेशंस बगैर लोगों के बैठी हुई है। एक छोटा सा इशू है, PTV का इशू है छोटा सा, वही नहीं हल हो पा रहा। बाकी छोड़े आप वो मिट्टी बात ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नेशनल नहीं है। आपको स्ट्रक्चरल ब्यूरोक्रेसी पे बात होनी है। अब ब्रेक ले लें इस पे तो ब्रेक। इफ्तिखार साहब नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, यहाँ पे तो बहुत छोटी सी बातें हो रही हैं, चंद ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए जा रहे हैं। चंद नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इफ्तिखार टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, चंद इंसानों से ही गवर्नमेंट चलती है। 1973
यार मुझे भी अब मालिक जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। जी जी बताएं बताएं उसका। 1973 में जो निज़ाम आप लेके आए हैं ब्यूरोक्रेसी का, उसने 30-35 साल के बाद ही जाना ना, तो सबको निकाल दें, रिफॉर्म करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। छुट्टी कर दें उनकी। सर 22 साल में कुछ नहीं किया। कहते ब्यूरोक्रेसी का जो क्या टाइम बच्चों वाली है बातें हम इतने से कर रहे हैं? टाइम, मतलब एक ऐसा निज़ाम अगर जिसको मेरा 30-40 दोस्त साल अगर मेरा लगेंगे। दोस्त किसी अच्छे ओहदे पे, एक मिनट मुझे प्लीज काशिफ बात करने दो, अगर मेरा दोस्त किसी अच्छे ओहदे पर नहीं लगा तो उसका जो क्लास फेलो वो लगा है, उसी बैचमेट का लगा है, तो एक आधे बैच का फर्क हो सकता है। तो यहाँ तो आप सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी को फारग करें। यार भाई अगर ये टोटल इनकम्पिटेंट है तो सारे इनकम्पिटेंट हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये नहीं हो सकता पिक एंड चूज 6 आदमियों की करके हम पाकिस्तान पूरे की बहस करनी शुरू कर दें। फौज ऐसा में गलत जाते हैं, सारे जर्नल है। बन मसला जाते हैं। इमरान खान के साथ ये है Best of the जो best कोशिश वो करना चाह रहा है जी। वो कहता है जी फौज में भी ऐसा होता है, जनरल सारे बैचमेट्स होते हैं, पर लेफ्टिनेंट जनरल तक या जो जी, आर्मी मैं चीफ वही बनता है कह रहा उससे कोई एक ही हूँ, निकलेगा ना। आप Best of the नहीं- best ही आप आएगा नहीं ना। कर सकते। काशिफ साहब आप क्या काट की हंडिया चढ़ाना चाहते हैं? आप इस सिस्टम में रह के I agree with that argument कि system तो यही है ना। सिस्टम नहीं 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 सिस्टम तो यही है, बट इसी सिस्टम सिस्टम में तो काम यही करना है। है। तो फिर ये वो सिस्टम नहीं है भाई। देर क्यों क्या कहा मतलब क्यों क्या करेंगे? अगर तो आपका भट्टी साहब दोस्त काम वो आपका बोल दोस्त रहे जो कमिश्नर नहीं जो लगा overnight हो सकता है, ये तो करेगा। बहुत बुरा है। मेरा issue दोस्त यही है कि कमिश्नर साल बहुत में अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं, ये क्या बात 7 हुई है? महीनों में 5 काम हम बताएं। अफराद का नाम लेके बताएं, ब्यूरोक्रेसी 5 की काम बात कर रहे हैं। हम कुछ ब्यूरोक्रेट का नाम लेके एंकर बकायदा उनकी तारीफ करते हैं। इतने 100 ब्यूरोक्रेट हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन चंद ही अच्छे। ठीक कह रहे मैं हैं। ऐसा इतने जवाब 100 देता हूं। पुलिस अफसर मैं हैं, ऐसा चंद ही जवाब अच्छे देता हूं कि देखिए, बस ये बात है। इफ्तिखार बात नाम ले की बात नहीं है। कुछ पोजीशंस हैं ब्यूरोक्रेसी लेके के ना करें अंदर, सुन लेना, ब्यूरोक्रेसी के अंदर की 3 पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैबिनेट एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी की, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम Yes. मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एक जुमला Yes. लिखता है फाइल्स पे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज सीन एंड अप्रूव्ड। कोई नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता कि आपने दिया कि नहीं, लेकिन उसके लफ्ज पे सारे ये बड़े शुरू से बड़े चला फैसले रहा है ना होते हैं। भाई। ये एक ओ इंडिविजुअल भाई की मेरे बात ये नहीं, शुरू ऑफिस से की चला बात रहा है। है। You Rules cannot take of these business offices lightly। 1970 क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं देखे 3-4 मालिक offices इस तरह मालिक का आप पढ़े prime लिखे minister आदमी हो, individual है। आप पढ़े लिखे आदमी हो मालिक, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो कि रूल ऑफ बिजनेस आज ही नहीं बनाए, सर, ये बात इमरान खान ने दूसरी नहीं तरफ बनाए। मैं सिर्फ ये ये कह रहा हूँ ये साथ कहने का में- argument है। अब नहीं, Rule of business इसको को change बदलने करके इफ्तिखार देखिए, साहब बात सुनिए। इफ्तिखार साहब 100% ठीक कह रहे हैं, मुझे लेकिन कुछ कहने 7 देंगे महीने या में अपनी बात सफर कर तो जाएंगे। शुरू हो। 7 महीनों में मुझे सफर भी तो कुछ शुरू हो। कहने देना यार। 7 महीने में कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह 7 महीने में SHO अगर बदल दोगे, इफ्तिखार, एक SHO सवाल तो समझ नहीं करूं आती आपसे। रखा क्या है। सर ना करें इस नहीं, तरह नहीं, की यस करें। प्लीज। मुझे किसी मुस्लिम मैं इफ्तिखार नहीं, मेरा क्वेश्चन है इफ्तिखार से। गो के मेरे इफ्तिखार मैं कहता हूं नई गवर्नमेंट आई थी, नई नीयत है, सब कुछ, कम से कम गलतियां तो नहीं करें। अगर इन्होंने गलतियां भी नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाली करनी है तो फिर क्या फायदा? मालिक प्रॉब्लम ये है, आप बेहतर जानते हो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो आपके पास स्टाफ है यही है जो है, सिर्फ फर्क क्या है, कोई मेरा दोस्त है कोई आपका दोस्त है। अगर हम 1973 के बैजेस से शुरू हों तो यहां तक कि जितने बैजेस है कोई ना कोई तो आपका भी दोस्त होगा। आप भी लॉरी हो, मैं भी लॉरी हूं, आप भी गवर्नमेंट का लेकर, मैं भी इधर कहीं की जगह पे हूं। ये सारे एक ही हैं। नहीं और सर एक ही है, भलाना लगा, असल मसला ये है। नहीं ब्रेक पे जाएं, सर ब्रेक करें। एक मिनट ओ भाई 1 मिनट ठहर भी जाओ ना। हेलो जी जी ठहरे ना, बात सुनने देंगे नहीं सुनेंगे? सर ब्रेक के बाद भी आके आप ही की सुननी है को मैं प्रोग्राम नहीं 1 मिनट मुझे खत्म करने दो इस बात को। जी जी नहीं मुझे बात को खत्म कर दो। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, वो वर्बल ऑर्डर करता है, उसको नोट करता है, उसका सेक्रेटरी टू सीएम जाता है, टाइप करता है और कहता है डिजायर ऑर्डर Exactly. सब्जेक्ट फला साइन बाय द सेक्रेटरी टू सीएम एंड दैट गोज टू दी ऑल डिपार्टमेंट। कॉपी एक बनी होती है। Bureaucracy executing इस authority। सिस्टम में रहते हुए तो इसलिए सबसे आप competent बंदा होना चाहिए ना वंडर्स का PSP में। इंतजार करते हैं तो करें। ठीक। argument। ठीक, लेकिन रोला ये है, एक मसला ये है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले देखिए कैपेसिटी के इश्यूज हैं, डायरेक्शन नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर एकदम बदल जाए वो तो बड़ा मुश्किल काम है। वो 6 महीने में कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलना, हमें किसने सिर्फ कहा है? मेरिट पे लगाना है। और भट्टी साहब तुसी ते कहोगे कि इस टाइम पाकिस्तान पूरे और सर सिर्फ मेरिट पे लगाना शहद दिया जा रहा है, क्यों नहीं? मैं नहीं हो आपको सकती, कहता हूं, but I agree। मैं ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको कहता हूं, नियत ईमानदारी, जरा आज हांडी पका के दे, मैं घर खिलाना नहीं हो सकता।
تو کچھ کریں تو صحیح نا. ڈائریکشن یہ ایک علیحدہ بات ہے. ڈائریکشن ہم انقلاب نہیں چاہتے, ہم انقلاب نہیں چاہتے. انقلاب نہیں, انقلاب کی بنیاد, انقلاب کی بنیاد سفر کا آغاز, اس کو ٹھیک کرنا نا. سارے کوئی بیوروکریٹ شروع اگر آپ کے پاس ان کے اندر آپ نے ان میں کھیلنا پھنسے ہوئے ہیں تو 2-3 بیسک چیزیں کر سکتے ہیں. بہتر لوگ لے کر سینیورٹی پہ آ جائیں, کو آپ اصول کے اوپر qualifications پہ آ جائیں. ان کی آخری بات کہ وہ غلطیاں تو نہ کریں جن کو آپ تنقید کرتے رہے تھے, اور ان بیوروکریٹس کو تو نہ لگائیں جن کو آپ رگیتے رہے تھے, اور وہ فیصلے تو نہ کریں جو ہمیں کہتے تھے میں آ کے بدلوں گا. میرے پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرے ایشوز اور آپ کے ایشوز اس حکومت سے بڑی ڈفرینٹ ہیں. آپ کا خیال ہے اعظم خان کو لگا کے غلطی کی, میرا ایک خیال ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. I don't know. سر ڈائریکشن کس نے بنانی؟ مجھے چاہیے یہ ڈائریکشن نہیں بنانی, یہ بن گئی نا. پولیٹیشنز نے بنانی, 80 ارب دے دیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے جس ملک کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ارب روپے نہیں ہے دینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک وزارت اور بناؤں گا, 46 کا کیا بنا؟ کیا یہی تو کچھ لوگ تو کام اچھے بھی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کچھ کون سے مسئلہ. I think some of the ministers are doing good job. بریک لے لو یار. بریک کے بعد مراد سعید کا نام بار بار آتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے, علی زیدی اچھا کام کر رہا ہے. لکھ کے دیجیے گا نا کیا کیا ہے دوستوں کے نام یار. آپ یہ کام میں نے لکھ کے دینا آپ کس کام کے لیے؟ مجھے نہیں پتا, بٹ میرے دوست, میں فیصل واڈا بھی دوست ہے, اسد عمر دوست ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی ان کو پیپر پہ دکھائی دے رہی ہے, میں بھی ان کو بھارتی نہیں سمجھتا, میرے بھی دوست ہیں, مگر کر کیا رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہے. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے رہیے, اور رولا پہ آ گیا مزید بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کی حکومت کی اب تک کی پرفارمنس پر بات ہو رہی تھی, بات بیوروکریسی پر چلی گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے بٹی صاحب, کیونکہ آپ اسے کہتے ہیں پھر افتخار صاحب نے کچھ کہنا ہے آپ کی شان میں, تو وہ میں ان کے پاس بعد میں جاؤں گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ مائنر ڈیٹیلز سے زیادہ میرے لیے کیا ہے کہ ایک حکومت اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے پہلے 6-7 مہینے میں. آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے کی فوکس ایریاز کون سے ہیں. پنجاب ہے فرض کرو, کے پی کی حکومت نے ایک چیز عمران خان صاحب نے بیچی کہ ہم نے پولیس کا نظام ٹھیک کر دیا. میں نے کوئی کوشش نہیں دیکھی کہ پولیس کا نظام ٹھیک کیا جا رہا ہے. کوئی عدالتوں میں انصاف کی کوشش ہو رہی ہے, جو بنیادی اصول تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں نے, کوئی پٹواریوں کا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی بیوروکریسی اچھی بہتر ریفارمز, ایک لارجر ریفارمز کی بات ہوئی تھی, مجھے تو نظر نہیں آ رہے پہلے 7 مہینے میں تو نہیں ہے. تو سر میں سنسکرت میں یہ بیان کر رہا تھا, تسی جو کر رہے تھے کچھ اور کر رہے. میرا ہندی تھی یا میری وہ زبان تھی جو افتخار صاحب نے ابھی آپ دونوں کی تعریف کی, اور میرا کہا کہ میرا ہی کوئی نہ, میری وہ انہوں نے پڑھے لکھے تھے, نان پڑھے لکھے, وہ فرق کتنا. لیکن یہ ہے آپ کی کلاس کہ آپ 5-7% ایلیٹ طبقہ اشرافیہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, طبقہ اشرافیہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور عام غریبوں کو علیحدہ. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ ہمارے بارے میں کبھی نہیں, مجھے سوال کا جواب دیں. بیسک بات یہ میں یہ کہتا ہوں سر, یہ بھٹی صاحب کا دیکھیں بھٹی صاحب کو آگ لگا دی اور ایسا کرنا پڑے گا. بیسک بات یہ ہے کہ میں بالکل نہیں توقع رکھتا کہ وہ کوئی انقلاب 7 مہینوں میں لے آئیں گے. جو سسٹم ملا سوا ستیہ ناس ہر قسم چیز, 195 ادارے انہوں نے تو نہیں خسارے میں, 30,000 ارب انہوں نے تو قرضہ نہیں لیا ہوا تھا نا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ 22 سال کی محنت تھی. آپ کا پہلا سوال تھا, ہماری پہلی جو گیدرنگ تھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تیار نہیں تھے, مان لیا وہ بھی ٹھیک ہے, آپ نے ہوم ورک نہیں کیا. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا دوسری میں بتاتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو تھن میجارٹی جو وہ ہے, میجارٹی تو کے باوجود کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں بھائی, پولیٹیکل سمجھوتے. تیسرا پولیس ٹھیک کرنے میں کیڑا پولیٹیکل سمجھوتا؟ نہیں تیسرا بھائی جان, پنجاب میں آپ یہ جو آپ یہ فنڈز دے رہے ہیں, بلدیاتی نظام انہوں نے کرنا تھا, نیچے دینا تھا, مقامی سطحوں پہ کرنا تھا. ایم این اے کو دے رہے ہیں, ہر اپنے اصول پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ناصر درانی چلا گیا پنجاب میں بھی, ادھر ماڈل ٹاؤن, ادھر سائی وال, ادھر ڈالر, ادھر اسحاق ڈار, ادھر اسد عمر, ادھر فواد صاحب, ادھر فواد, ادھر سارا. بیسک بنیادی طور پہ کیا ہے, چلیے روٹی کھا گیا, بیسک بنیاد, ہاں روٹی یاد آ گئی جلے پورے وی فکری انگریزی دے بولے نے سن اس ملک کے چولے. میں نہیں اعتراض کیتا ہوں جڑا. اچھا بیسک چیز یہ ہے کہ انقلاب نہیں لانا بھائی جان, ہمیں چاہیے عمران خان کی, پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تو اب کوفت ہونے لگ گئی ہے ایمان سے. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اٹھتے لڑنے لگ جاتا ہے جو بندہ کہتا ہے ایماندار ہے, صاف نیت ہے. بھائی ہے, مان لیا, اب آگے بڑھو. وہ ملک تو اس طرح نہیں چلتا. اب آگے آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے, آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. آپ نے اس ملک میں نے اپنی 70 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوٹ لکھپت کا قیدی جو ہے پی ایس سی کا چیئرمین بنی, عمران خان نے کمپرومائز کیا ہے. کس وجہ سے کیا ہے؟ لکھپت کا قیدی تو نہیں تھا. اچھا نہیں وہ نہیں تھا, نہیں نیب کا قیدی
قیدی تھے. نیب تو پتہ نہیں کون سے, نیب نے تو کشمیر کا مسئلہ غلط ہو گیا, مان لیا کرو کبھی کبھی چنگی غلط. اچھا دوسرا غلط بھی ہو جاتا ہے. دوسرا الحمدللہ نہیں میری گل سو بندے کبھی غلط کر مثلا کس طرح میں غلط کس طرح کوڈ لگتا ہے نیب کی اپنی نہیں جیل میں تھے, جیل میں تھے, چلے گئے تھے وہاں سے جوڈیشل کسٹڈی پہ. ہاں جیل میں تھے, غلط کبھی نہیں بھٹی ہوتا, بھٹی از رائٹ. اور وہ جیل میں چلے گئے تھے اور وہاں سے ڈائریکٹ فزیو تھراپیوں پہ ہیں. اور دوسرا میں آج پورے 70-80 ہزار قیدیوں کو کہتا ہوں, اپنے اہل خانہ کو کہ ٹویٹر اور ذہنی دباؤ اور ٹینشنیں بیان کریں اور پھر اس حکومت ڈری ہوئی اسلامی پر پریشر ڈالیں, مہربان عدالت کے مہربان فیصلے لیں اور اپنے اسپتال میں جہاں اپنی بیماریاں, اپنے نتیجے, اپنی رپورٹیں اور اس کے بعد اپنے لمبے لمبے سنہری مواقع. اللہ حافظ. افتخار صاحب ڈائریکشن نہیں ہے آپ کو, وہ جو کرٹیکل انٹرجیکشنز ہوتی ہے نا حکومت میں وہ نظر نہیں آ رہے. فوکس کے یار یہ ٹھیک کرنا ہے, یہ ٹھیک کرنا ہے, ایک رینڈم پی ایم ایل این ٹائپ گورنمنٹ پیپلز ایسی چلتی ہیں گورنمنٹ. جناب بات یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پڑھے لکھے ہوں گے اور مالک اپنی جگہ پڑھا لکھا ہوگا, لیکن بھٹی صاحب جس اسکول میں پڑھے ہیں اور جو ان کے تجربات ہیں اور جس طرح زمینی حقائق کے یہ قریب ہیں, کون سے اسکول میں پڑھے سر, ان کو داد دینی پڑتی ہے. بات پوری مکمل جس طریقے سے یہ تیاری کر کے آتے ہیں پروگرام میں اور جس طریقے سے ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں اور جس طرح کی یہ خوبصورت زبان میں اور کم سے کم وقت میں جس طرح کے لفظ ادا کرتے ہیں, اس کا مقابلہ آپ لوگوں کی کتنی میرے آنسو نکل آئیں گے. یہ ہے جیلس لوگ, یہ ہیں وہ, ذرا غور سے دیکھو ان کو. آگے چلو سر, اٹھتے ہتھو نہیں بند ہو رہے. قارئین و ناظرین, اب 22 کروڑ لوگوں, یہ دیکھو یہ ہیں جو غریبوں کے استحصال کرنے والے. افتخار صاحب نے 10 سیکنڈ لیے ہیں مجھ غریب کی تعریف کر. یہ ہیں وہ لوگ جن کو انہوں نے کہا آنسو نکل آئے, ان پہ نہیں نکلے جنہوں نے آنسو نکلوا لیے. میں کہہ رہا پٹی نامہ بند کر, بہت ہوگی سر, 2 تو پٹی نے اس ملک کی پہچان ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کے لیے, اس میں ججز نے لکھ دیا ہے کہ اس فیصلے کو نظیر نہیں بنایا جائے گا, رپورٹ نہیں ہو سکتا, مطلب اس کے حوالہ دے کے رعایت نہیں لی جائے گی. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی سر, تو اگر ایک ایسا فیصلہ تو یہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر. اور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو 5 اعتراضات لگا کے کہا کہ آپ نے کر کیا دیا, اور پھر آپ نے وہی کیا. مریم کی بھی ہارڈ شپ ہے, وہ بھی بڑی بیمار ہے, ہمارے بھی سارے قانون. کاشف آپ اور مالک مجھے بتائیں کہ کیا یہ انفارمیشن آپ کے پاس تیار تھی جو ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کو بتائی ہے؟ تو ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر تبدیلی لانا ضروری ہے, اور جو دوست کہتے ہیں کہ تبدیلی لانے کے لیے عمران خان کو خاص طور پہ لایا گیا اور عمران خان کے راستے میں جو 2 رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹایا گیا, یہ ایک ٹرائل ہے, یہ ناکام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایک بڑی پارٹی جو ہے پاکستان میں, پاکستان مسلم لیگ نون, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں. شکر اللہ. ان کی آواز کٹ گئی. آئی تھنک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کو زیادہ بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات آئی ایگری ود یو جو تم بات کر رہے تھے کاشف, کہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں براڈ شاٹ گن چلا کے عمران خان بیٹھ رہے ہیں. ان کو فوکس کرنا ہوگا, ان کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا چیز ہیں جو اچیویبل ہیں, کیا چیزیں جن میں نے صرف ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, اور کیا چیزیں جو کچھ میں نے مائل سٹونز اچیو کر رہے ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہر چیز سمجھتے ہیں اچیویبل ہے, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں لیڈر کا فرق کیا ہوتا ہے, کوئی لیڈر اکانومسٹ نہیں ہوتا کہ جو اکانومسٹ بھی ہو, وہ آرمی کا اسٹریٹجسٹ بھی ہو, وہ جناب میڈیکل بھی سمجھتا ہو. لیڈر کی خوبی ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کر کے ایک ٹیم بنا لے اور پھر ڈیلیگیٹ کرے. یہی ناکامی اور کامیابی ہے. ابھی تک عمران کرکٹ میں جب تھے تو انہوں نے ایک اچھی ٹیم بنانے کا ان کا کانسیپٹ تھا. یہ اسکیل کینوس بہت بڑا ہے, اس میں وہ اکیلے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے, بیکاز سنگل ڈائمینشنل ایک ہی چیز تھی, ایک ہی ٹیم تھی اور ایک ہی پرپس تھا. اب یہ ملٹی فیسٹڈ چیز ہے, اس میں ہمیں بڑا سیریس ایشو نظر آ رہا ہے. اس لیے سب سے بڑا آپ کو آؤٹ ورڈ جانا پڑتا ہے گورننس میں. یہ پرائم منسٹر, اس کا امیجیٹ دائرے میں کون ہے, اس کے امیجیٹ دائرے میں 4-5 ٹاپ بیوروکریٹس کون ہیں, اس کے بعد امیجیٹ کچن کیبنٹ میں کون ہے. جب ہم ان کی امیجیٹ دیکھتے ہیں بیوروکریسی ان کے گرد, ان کی جو امیجیٹ کیبنٹ دیکھتے ہیں کچن کیبنٹ, اس میں سیریس کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. اور باہر کا دائرہ تو باہر کی بات ہے نا, اب یہ آپ کے 2 دائرے ٹھیک نہیں ہیں تو باقی کیسے ٹھیک ہوگا. اور دوسرا بریک میں جانے سے پہلے, اگر
حکومت نے چیزیں صحیح معنوں میں ٹھیک کری, کوئی ریفارم ایجنڈا ہے. آپ پورا ملک ایک وقت میں ٹھیک نہیں کر 5 سال میں ممکن نہیں, 20% بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. تو آپ یہ کریں کہ آپ 4-5 چیزیں پنجاب میں, چھوٹا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ کا 20-22 کروڑ کا ملک, 5 چیزیں آپ پنجاب میں آئیڈینٹیفائی کریں. ہم نے جانے سے پہلے پولیس ٹھیک کر کے جانی ہے, ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کر کے جانا ہے, ہم نے ایک بیوروکریسی ٹھیک کرنی ہے, کوشش کریں کسی طرح عدالتوں میں انصاف کسی طرح ہم لا سکیں. اور وہ جو کرکٹ ٹیم کا ایک دیتے تھے نا, اس میں یہ نہیں تھا کہ باہر سے بیٹھ کے زرداری پلیئر کو واپس بلا رہا تھا کہ تو برا کھیلی, نواز شریف چھوڑ رہا تھا, ٹویٹر پیغام نہیں آ رہے تھے, وہ اور 11 لوگ تھے, یہ 4 صوبے 5-6 آگے وہ ہیں. اور اتنے یہ نہیں, کیا خوبصورت مثال دی کسی کی ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی, کسی کی آنکھ اندھے نہیں تھے, ہاں کسی کے اندھے نہیں تھے. لگنا شروع ہو گیا, تعریف ہے وہ سمجھ جاؤ بھائی جان, تعریف ہے. افتخار صاحب نے کبھی توا نہیں لگایا. میں اگر تونوں کو کیا آدمی ہے یار, یہ تعریف نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب, بریک سے پہلے بھی عدالتی فیصلے پر بات ہوئی جو میاں صاحب کو 6 ہفتے کی بیل دی گئی. سر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی عدالتوں پر اعتبار, بھروسہ, میری میں عباسی صاحب نے وزیر شاہد خان عباسی کی طرح نہیں ہوں کہ کل کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں اور جج مینٹلی ڈسٹرب ہے اور میں پبلکلی حملہ کروں گا. آج میں تعریفیں کر رہا ہوں, میں ہمیشہ, لیکن آج مجھے دل سے میں یہ نہیں کہہ پا رہا کہ میں اپنی عدالتوں پر مکمل بھروسہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جسٹس کھوسا صاحب جیسے انٹلیکچوئل اور اچھے جج, سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, سر میاں محمد نواز شریف کی پہ جتنی مہربانی اور انسانی ہمدردی کی ہے, اگر سر ایک بھی کوئی پہلے مثال ہو, آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 5 بنیادوں پر رد کیا اور کہا کہ کر کیا دیا, 2 مرتبہ لکھا دے ہے فیل ٹو انڈرسٹینڈ, پھر بھی کر دی. سر بلاول معصوم عدالت نے کہا, 30 سیکنڈ مطلب بلاول معصوم عدالت نے کہا, مراد علی شاہ کی عزت نفس مجروح عدالت نے کہا, سر مریم عورت ہے عدالت نے نرمی دی, نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہے اب اور کیا اندر کرو عدالت نے کہا, اور اوپر سے سر یہ اب 6 ہفتے کا ریلیز. سر میں اپنی آخری فکرہ میں اپنی عدالتوں سے سر پوچھنا چاہتا ہوں, سر آپ نے ہم ہمیشہ ایسے ہی 2 نتیجے, 2 قوانین, 2 جی سر, سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ پریسیڈنٹ بنے. جب آپ ایک فیصلہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, پھر اس پہ سوال بھی اٹھیں گے, اس سے کنفیوژن بھی پھیلے گی. سپریم کورٹ کا فرض ہے کنفیوژنز ختم کرے, قوانین کو اور کلیئر کرے, کنفیوژن کو اور بڑھائے نہ, اور اس فیصلے سے بڑی ہے. افتخار صاحب 30 سیکنڈ سر, اسی کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے کیس میں 109 کو استعمال کیا گیا, بعد میں عدالتوں نے کہا کہ 109 کو اس ریفرنس کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. تو ماضی میں بھی نظیر ملتی ہے سپریم کورٹ کے, وہ غلط فیصلے کی نظیر ہے نا سر, اس کو تو کہا جاتا ہے کورٹ ہی نہیں کر سکتے آپ عدالت میں, وہ تو فیصلے کورٹ نہیں کر سکتے آپ. تو اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے پھر عدالتوں کو نہیں کرنے چاہیے نا, جس کے بعد افتخار اس کو پہلے انہوں نے غلط فیصلہ ڈکلیئر کر کے پھر کہا کہ آپ اس کو کورٹ نہیں کر سکتے. یہ فرق ڈیفرنٹ ہے. فیصلہ وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں, لیکن فیصلہ دینے کے بعد کہہ رہے کہ اس کو کورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.